الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور جون کی 11 تاریخ ہے سن عیسوی 2021۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر و احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو پھر ایک مرتبہ جو گہری نیند جس کو موت کہتے ہیں اس سے صبح میں جگا اور جمعہ کی نماز بھی پڑھا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ہر جمعہ کو ہم زوم پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ہمارے دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، ہمارے اپنے اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ شیخ فضلۃ الشیخ شمیم احمد حفظہ اللہ کے دروس میں شامل ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں حتی الامکان کے پہلے منٹ سے آخر منٹ تک رہیں، ان کی ایک ایک بات جو قرآن اور صحیح احادیث سے جو ہمیں بتاتے ہیں اس کو لینے کی کوشش کریں۔ آج اسی کا ایک باب ہے کہ اجر و ثواب کے بنیادی اصول۔ اجر و ثواب کے بنیادی اصول یعنی اجر و ثواب اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جب واقعی اس کے بنیادی اصول ہمیں پتہ ہے، تاکہ ہم وہ سارے عمل کریں اور اس کا اجر حاصل کریں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالعمل۔ محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد ابھی آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جن کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ کی مغفرت اور بخشش اور جنت کے حصول کے لیے
سبقت کرنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. حقیقت یہ ہے جس موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ اجر و ثواب کے بنیادی اصول ہیں کہ اجر و ثواب کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا اصول و ضابطے شریعت نے مقرر کیے ہیں. اس پر ہماری نگاہ کا ہونا اور ہمارے یہ مسائل کا ہمیں ذہن نشین رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. چنانچہ ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے پیچھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کس قدر انسان اس سے مستفید ہوگا، اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اور اجرت اور اجر ہی کے پیش نظر انسان ہر طرح کی مشقت کو، ہر طرح کی پریشانی کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کی اس سخت گرمی میں دھوپ کی دیکھیں گے روڈ کے اوپر لوگ کاموں میں مشغول ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت ہے، پھر بھی وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں جاتے. اور اگر کوئی یہ کام ان کو چھوڑا دے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور غم میں ڈوب جاتے، پریشانی سے دو چار ہوتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری مشقتیں، یہ ساری پریشانیاں، اس کے پیچھے اس کے بعد جو اس کا نتیجہ انہیں ملنے والا ہے، جو اجرت ان کو ملنے والی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آخرت کا معاملہ، ہمارے صالحات کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر انسان کی نگاہ اجر و ثواب پر ہو، اس سے جو پھل ملنے والا ہے اس پر جب نگاہ ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ خود سب کا تجربہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھوک و پیاس کی شدت انسان برداشت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی شہوت پر کنٹرول کرتا ہے، باوجود کہ تمام چیزیں اس کے سامنے مہیا ہوتی ہیں، لیکن قریب نہیں جاتا کیونکہ اس کی نگاہ اس نتیجے پر ہوتی ہے جو اس روزے کے نتیجے میں، اس بھوک و پیاس کے نتیجے میں اس کو ملنے والا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، صوم میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اس وعدے پر بندے کی نگاہ ہوتی ہے اور اس کے خاطر بندہ ہر طرح کی گرمی کو، تپش کو، پیاس کو، بھوک کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنا روزہ مکمل کرتا ہے. تو اجر و ثواب کی اہمیت ہے
اس اجر و ثواب کو ہم کیسے حاصل کریں گے، اس کی کیا اصول و ضابطے ہیں، یہ کیونکہ اللہ کی قربت کا حصول، اللہ کا تقرب، یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرے اور اس سے اجر و ثواب اسے ملے، اپنی کیے کا صلہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اسے حاصل ہو، ایک مومن کی دلی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وہ جنت، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، ارضها کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کی چوڑائی کی طرح، اعدت للذین آمنوا باللہ، اور اس لیے جو جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو سورہ حدید کی آیت تھی، اور اللہ تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں جلدی کرو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو بندہ جو ہے مسلمان جو ہے محنت کرنے میں، رب تک پہنچنے میں جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے فضل کو وہ حاصل کرے، اور خیرات کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مسلمان کی ذمہ داری، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرے، آگے بڑھے۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اہل فضل و کرم کا اللہ کی طرف سبقت اور خیر کے کاموں منافست، یہ مومن کے لیے جو ہے اس میں مومن کوتاہی نہیں کرتا ہے، اس میں مومن کوتاہی، مومن کی شان، یہ مومن کی شان ہے کہ مومن اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے خیر کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں کے ساتھ منافست کرتا ہے، مسابقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے کہ ہم سب سے آگے نکل جائیں اس میدان۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے، وہ اس بندے کی طرف دونوں برابر نہیں ہوتے جو نہیں آگے بڑھتا، دونوں کے میں فرق۔ جس کے لیے صبح کی روشنی واضح ہو جائے، اس کے لیے مشقت اور اجر و ثواب کا کہ روشنی جسے پہنچ جائے، اجر و ثواب کی صبح جس کے لیے روشن ہو جائے، اس کے لیے تکلیف کی مشقت جو ہے یہ مدھم پڑ جاتی ہے، اور اس کو برداشت کرنا تکلیف کو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ اس اجر و ثواب پر ہوتی، اس نتیجے پر ہوتی، اس لیے وہ مشقت کو برداشت کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو، مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو رات کی تاریکی میں قیامت کے دن نور، پور مکمل نور کی بشارت سنا دو، بشارت سنا دو. تو انسان اندھیرے میں اٹھتا ہے، نیند قربان کرتا ہے اس اجر و ثواب پر نگاہ رکھتے ہوئے، اور تاریکی میں مسجد پر پہنچتا ہے. وضو سردی ہے، پانی ٹھنڈ ہے، پھر بھی وضو کرنے سے گریز نہیں کرتا، مکمل طریقے سے وضو کرتا تک جو ہے گرم پانی ہے یا سرد پانی ہے پرواہ نہیں کرتا. یہ اسی اجر و ثواب کے خاطر، یہ اجر و ثواب ہی ہے جس کو جو اسے اس بات کی طرف دعوت دیتا. تو اجر و ثواب کا حصول یہ مومن کا مقصود ہوتا ہے. اس لیے عمل کی قیمت اور اجر و ثواب کی عظمت کا ایک مومن کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس طریقے کا جاننا کہ جس طریقے پر چل کر، جس راستے پر چل کر وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو حاصل کر سکے، تاکہ قیامت کے دن اس کا میزان عمل وزنی ہو جائے، بھاری ہو جائے. ومن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کا میزان وزنی ہو جائے نیکیوں کا، وہ عیش عشرت کی زندگی میں ہو. اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے نیکیوں کا، فأمہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ گڈھا ہے. اور کون سا گڈھا؟ جہنم کا گڈھا. تو اس لیے ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا میزان عمل جو ہے بھاری ہو، وزنی ہو. سب سے پہلی چیز، پہلا اصول یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلم اور کافر کے درمیان اجر و ثواب کا حصول یہ ایک مومن اور مسلم کے درمیان بنیادی فرق ہے. کہ مسلم کے سامنے اجر و ثواب کے حصول کی خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت وہ کام کرتا ہے. اس کے سامنے وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہوتی، وہ ثمرات ہوتے ہیں، وہ نتائج ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر اس کے لیے تیار کر رکھے. لیکن کافر کی یہاں چیز نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. سورہ نساء کی آیت ہے کہ تم جس چیز کی امید اللہ سے رکھتے ہو، یہ کافر اس چیز کی امید نہیں رکھتے. ان کے سامنے آخرت کا کوئی واضح تصور نہیں ہوتا. مومن کے سامنے آخرت کا اور آخرت کی کامیابی کا واضح تصور ہوتا ہے. اس کامیابی کو جو ہے وہ اصل کامیابی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو وہاں کے فوز و فلاح کا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس پر اس کی نگاہ ہوتی. تو ایک مومن اجر و ثواب کا قضیہ جو ہے ایک مومن اور کافر کے درمیان یہ بنیادی فرق. مومن اللہ سے کامیابی کی، دنیا میں ہوئی کامیابی، آخرت میں بھی اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے. اور کافر جو ہے اس کے سامنے ہائے دنیا کی، ہائے دنیا، اس کی ہر نقل و حرکت دنیا کے لیے ہوتی. مومن کی نقل و حرکت جو ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتی. اور اگر کافر کوئی تصور آخرت کے بارے میں ان کے یہاں پایا بھی جاتا ہے یا پایا جا سکتا ہے، تو چونکہ ان کا عمل توحید سے خالی ہوتا ہے،
اس لیے ان کے اعمال کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی جو خیر کا کام انہوں نے خیر سمجھتے ہوئے کیا، اچھا کام، تو اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو ہم نے باطل قرار کر دیا، بیکار کر دیا، خسر ہوا، خسران اور گھاٹا ان کے لیے، اس کا کچھ ملنے والا نہیں، اس لیے کہ توحید سے خالی ہے، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کے اعمال، یہ مثال ایسے ہے جو راکھ پڑی ہو اور تیز تند آندھی چلے آندھی کے دن میں اور اس کو اڑا لے جائے۔ لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء، یہی مثال ان کے اعمال کی ہے، ان کے ان اعمال کی جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کو رفاہی کام سمجھتے ہیں۔ مثلا ان کے یہاں بھی یتیموں کی کفالت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہاسپٹل قائم کرنا، طلبہ کی تعلیم کا انتظام کرنا، کنویں کھدوانا، پانی کا انتظام کرنا، رفاہی ادارے قائم کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ہے، اگر ان کے یہاں اس طرح کا کوئی تصور، اولاً تو ان کے یہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں، مرنے کے بعد آخرت کا کوئی واضح تصور کفار و مشرکین کیا نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو جو ہے ہم اس راکھ کی طرح اڑا دیتے ہیں، جسے تیز و تند آندھی جب چلتی ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں، ایسے ان کے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کسی کی قدرت نہیں رکھتے، تو قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی صلہ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اجر و ثواب ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان یہ مابین امتیاز۔ مومن کے اعمال کیوں قبول ہوں گے؟ پہلی چیز بتائی گئی توحید کی بنیاد، اس لیے عمل پہ اجر و ثواب پانے کے لیے ہماری زندگی کے اندر توحید کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ اللہ نے کیا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، 17 انبیاء کرام کو، بلکہ 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے اعمال بھی اکارت و برباد ہوتے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل اجر و ثواب کے لائق نہیں ہوگا، اس پر اللہ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، جیسے کفار کے اعمال کی مثال بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ اجر و ثواب اللہ کا احسان ہے، یہ ہمارے اعمال کی قیمت نہیں ہے۔ اجر و ثواب، جو کچھ اجر و ثواب کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ احسان کر رہا ہمارے اوپر، اجر و ثواب دیکھ، ہمارے اعمال کی یہ قیمت نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز۔ یہ ہمارے اعمال کا عوض نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہا ہے. ورنہ میرے بھائیوں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں اور اللہ کی اتنی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں کہ معمولی سی نعمت کا بھی ہم شکریہ. سانس جو آ رہی ہماری، یہ ہماری جو سانس آ رہی ہے آج کرونا کے اس دور میں، اس سانس کی اہمیت سمجھیے. اگر یہ آکسیجن ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں. سانس اٹکنے لگتی ہے تو ہماری زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں. ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، یہ ہماری سانس جو چل رہی ہے ہم نے اللہ کو کیا دیا اس کا بدل. تو جو سانس ہماری چل رہی ہے اس سانس کا بھی ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہیں اللہ کا. اجر و ثواب جو ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے. یہ اس کی نوازش ہے رب العالمین کی کہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دے رہا ہے. یہ ہمارے اعمال کی قیمت نہیں ہے. یاد رکھیں، ہمارے اعمال کی یہ قیمت نہیں ہے. یہ اللہ کا بر اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال پر ہمیں اجر و ثواب عطا کر رہا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لن يدخل احدا عمله الجنہ، لن يدخل احدا عمله الجنہ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل بھی نہیں لے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی ولا انا الا ان يتغمدني اللہ منه بفضل ورحمہ. میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں گا الا کہ اللہ تعالی اپنی فضل و احسان سے ڈھانپ لے. اللہ کے فضل و کرم کی، اللہ کے رحمت کی چادر جب ملے گی تبھی جنت ملے گی. اگر اللہ کا احسان نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہوا، اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم اپنی عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق نہیں بن سکتے. کہنے والے کہہ سکتے ہیں بھائی قرآن میں تو کہا گیا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سورہ نحل کی آیت کہ تم جو ہے اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ جو عمل کر رہے تھے. میرے بھائی عمل یہ قیمت نہیں ہے جنت کی، عمل یہ سبب ہے من جملہ اسباب کے جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ قیمت نہیں ہے. تو ہمیں جو اللہ تعالی اجر و ثواب دے گا جو جنی اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. ہمارے عمل کا وہ عمل کی قیمت نہیں ہے. جنت کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا ہے. آپ کتنا بھی عمل کریں، کتنا بھی عمل کریں، ہمارے اعمال جنت کا عوض نہیں ہو سکتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا تو ہمارے اور آپ کے عمل کی کیا حیثیت؟ یاد رکھیں. تو ہمیشہ ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عبادت کر کے عمل کر کے ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال پر ہمیں اجر و ثواب دے رہا ہے. یہ اجر و ثواب یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نوازش ہے.
کہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اس لیے کبھی اس ظام میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی، ہم نے بڑا عمل کر لیا. نہیں، جنت کے مقابلے میں اور دنیا میں ہی، جنت تو چھوڑیے، دنیا ہی میں جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ عبد نہیں. تیسری چیز اجر و ثواب کے سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اجر و ثواب اس امت کی یہ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے اجر و ثواب میں اضافہ در اضافہ اللہ کرتا رہتا، مضاعفت الاعمال، اجر میں اضافہ، اجر و ثواب میں اضافہ، اس کو بڑھانا، بڑھاتے رہنا، جس کو مضاعفت الاجر و ثواب کہا جاتا ہے. یہ اس امت کی خصوصیت، جیسے کہ قرافی وغیرہ نے ذکر کی، یہ امت کی خصوصیت، اس امت کی خصوصیت. اللہ اس امت کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورہ الانعام کی آیت ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. یہ 10 گنا کرنا یہ اس امت کی خصوصیت، یہ اللہ کا کرم ہے. آپ نیکی ایک کریں اور ثواب 10 نیکیوں کا ملے، یہ کم سے کم درجہ نیکی کا، مضاعفت عمل کا، یہ کم سے کم اجر و ثواب کے اضافے کا یہ کم سے کم درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، 10 گنا. اور اس کے علاوہ اللہ فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون، ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 کوپلیں نکلتی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے اللہ کہہ رہا، تو کتنے ہو گئے؟ 700. ایک دانے سے 700 دانہ پیدا ہوا. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے. اللہ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے. اور اس کے بعد کہا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 پر بس نہیں، 700 ہی پر بس نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. 700 پر بس نہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. 700 سے بھی زیادہ، یہی پر بس نہیں ہے. تو مضاعفت اجر و ثواب، تو اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے. 10 سے 700، 700 سے جتنا چاہتا ہے اللہ تعالی بڑھاتا ہے، جس قدر بندے کا اخلاص اور بندے کی اتباع سنت جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، نیکیوں میں جو ہے اضافہ کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنہ کاملہ، کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن وہ کر نہ سکا، نیت کر لی، قصد کر لیا، عزم ہو گیا کہ نیکی کریں گے فلاں نیکی،
فلاں کام میں کروں گا، لیکن کر نہیں سکا، کوئی وجہ ہو گئی نہیں کر پایا، تو اس کو صرف ارادہ اور نیت پر ایک نیکی مکمل دے دی جائے گی۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اگر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں سے لے کر 700 نیکیاں اور اس سے زیادہ لکھ دیتا ہے، اضعاف کثیر، بہت زیادہ لکھ دیتا ہے۔ تو جس قدر انسان کے اخلاص اور اتباع کا عالم ہوتا ہے، اسی قدر اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو چند در چند بڑھاتا رہتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کم کی حد ہے 10 گنا، زیادہ کی کوئی حد بندی ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، وہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کی مرضی پر اس کو چھوڑ دیا گیا، جتنا چاہتا اللہ تعالیٰ بڑھاتا۔ تو یہ اگر بندہ اس حد تک پہنچ جائے، اب اس پر بھی نیکی کا جذبہ، اعمال صالحہ کا جذبہ ہمارے اندر نہ پیدا ہو، اس کا شوق نہ پیدا ہو، تو یہ ہماری بد نصیبی۔ ابو مسلم خولانی بہت معروف شخصیت تھے، جس کو اسود عنسی جو مدعی نبوت تھا، اس نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں محفوظ رکھا، بچا لیا تھا۔ ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں، اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں تو میں جو کر رہا ہوں عمل، اس سے زیادہ نہیں کر پاؤں گا، اور جہنم کو بھی میں اپنے سامنے اگر دیکھ لوں پھر بھی کوئی زیادہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب کہنے کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اس مرحلے کو پہنچ چکے ہیں اور اپنے وقت کو عمل صالح کے ساتھ اس قدر لگا دیا ہے کہ اب مزید کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اپنا پورا وقت۔ ایمان کا یہ درجہ ہونا چاہیے، آخر حد تک عمل ہونی چاہیے۔ یہ گزارے کا ہم عمل جو کرتے ہیں، گزارے بھی اتنے میں ہو جائے۔ فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت کی ضرورت کیا ہے؟ فرض پڑھ گئے تو کم سے کم فریضہ تو ادا ہو گیا، سنت کی مجھے ضرورت کیا؟ یہ سلف کا معمول نہیں، سلف کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آخری حد تک جتنی استطاعت ہوتی تھی اس حد تک عمل صالح کرتے تھے، کہ اس کے بعد مزید کی گنجائش نہیں رہتی مزید کرنے کی۔ تو ابو مسلم خولانی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مزید کی گنجائش نہیں ہے، جس حد تک طاقت ہے، وسعت ہے، اس حد تک میں عمل کر رہا ہوں۔ اب جنت بھی سامنے آ جائے، جہنم بھی سامنے آ جائے، تو اس سے زیادہ مجھ سے اب گنجائش نہیں رہی ہے۔ یعنی آخری حد، عمل کے آخری حد کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی، میرے بھائیوں، اسلاف کی یہ کیفیت تھی، اسلاف کی یہ کیفیت تھی آخری حد تک۔ لیکن ہم تو گزارے کا عمل کرتے ہیں نا، جتنے میں گزارا ہو جائے۔ نہیں، صحابہ آخری حد تک عمل کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کے آخر تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، گزارے کا معاملہ نہ کریں۔ دنیا کا معاملہ آ جائے تو ہم آخری حد کو چھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کا جو معاملہ آتا ہے تو ہم گزارے کی بات کرتے ہیں کہ گزارا ہو جائے گا اتنے میں۔ یہ غلط تصور۔ چوتھی چیز کہ بغیر عمل کے ثواب نہیں ملے گا، عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ جو لوگ اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں وہ اجر و ثواب سے محروم، خیر نہیں پا سکتے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ فرماتا ہے، سورہ فصلت کی آیت۔
جو عمل صالح کرے گا اس کو، اس کے نفس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو صالح عمل کرتے ہیں مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ موحد ہو، توحید پر قائم ہے، مومن ہے، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ پا کے رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہی لوگ جنتی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جس کی کوشش کرے گا، جس کے لیے محنت کرے گا وہی ملے گا. اور جس کے لیے محنت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور کہا اللہ دے دے ہمیں مل جائے گا، نہیں. تو ہم بلا عمل اجر نہیں ملے گا. عمل کرنا ہوگا، عمل کریں گے تب اجر ملے گا، تب ثواب ملے گا. عمل نہیں کریں گے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہ بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان. چانچہ اسی آیت کے سلسلے جیسے کوئی کسی کا بوجھ جو ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. باپ گناہ کرے تو بیٹا پکڑا جائے، بیٹا گناہ کرے تو باپ پکڑا جائے، نہیں. جو گناہ کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اس سے سمجھا جائے گا. اسی طرح جو نیکی کرے گا وہ نیکی کا وہ مستحق ہوگا، دوسرے کا اس کی نیکی میں کوئی دعویٰ نہ ہوگا. نیکی کوئی کرے اور مزے ہم اڑائیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے سعی اور کوشش کی ہے. سورہ نجم کی آیت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں دوسروں کو وہ ثواب نہیں ملے گا. وہ ثواب یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ ان کو ان کی قرأت کے جو قرآن خوانیاں کراتے ہیں لوگوں کو بٹھا کر کے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب، دوسروں قرآن پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے والے کو ملے گا، دوسرے کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں پہنچے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے کوشش کی. تو انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جو عمل کرے گا وہ عمل کا جو ثواب کاٹے گا. اللہ کی بات اعمال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثناء قرار دیے. جیسے صدقہ ہے، صدقہ دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس کا اجر ملے گا. حج بدل عمرے بدل کا ثبوت ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. جیسے دعا ہے، میت کے لیے دعا کریں تو دعا کا فائدہ میت کو پہنچے گا، صدقے کا فائدہ میت کو پہنچے گا. لیکن قرآن کا کہیں ذکر نہیں. قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے خدیجہ کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے نہ قرآن خوانی کرائی اور نہ ہی خود پڑھ کر کے بخشا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے یہ عمل وارد نہیں ہے. تو بنیادی اصول جو ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جو کرو گے وہی ملے گا، وہی کرو. تو اس لیے دوسروں کے اعمال پر تکیہ لگا کے بیٹھنا یہ غلط ہے. خود عمل کیجئے، خود عمل کیجئے، اس کے اجر و ثواب آپ کو ملے گا. تو یہ بنیادی اصول جو ہے پیش کیا گیا ہے قرآن و سنت کے اندر. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جو انسان کرے گا، اصل یہی ہے، انسان جو کرے گا
اسی کا وہ اجر پائے گا، لیکن بعض اعمال جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسی تک محدود رہیں گی. دوسرے اعمال کو ان پر قیاس نہیں کہ صدقہ کر سکتے ہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں تو میت کی طرف سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، عبادات میں قیاس آرائی نہیں چلتی، عبادات میں قیاس نہیں چلتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. پانچواں اصول جو ہے کہ اخلاص کے بغیر اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. اخلاص کے بغیر اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اللہ فرماتا سورہ نساء میں کہ جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی تلاش میں جو عمل کرتے ہیں تو انہی کو ہم اجر و ثواب دیں گے، انہی کو اجر و ثواب عطا کریں گے جو اللہ کی رضا اور اس کو خوشنودی کی اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو لوگ عمل کرتے ہیں. تو اخلاص ضروری ہے. چنانچہ ایک شخص آیا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ رأیت رجلا غدا یلتمس العجر والذکر ما له، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے، غزوہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، لیکن وہ اجر بھی چاہتا ہے اور اپنا نام بھی چاہتا ہے، ذکر اپنا نام چاہتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ کہ لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سنن نسائی کی روایت. اور فرمایا، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه، کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کو قبول نہیں کر سکتا جو اس کے لیے خالص نہ ہو. جو اس کے لیے خالص ہو وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے. اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ تو سنن نسائی کی روایت تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے، من عامل عمل الآخرہ للدنیا لم یکن له فی الآخرۃ نصیب، جس نے آخرت کے اعمال کو دنیا کے لیے انجام دیا، آخرت کے اعمال کو دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے انجام دیا ہے، لم یکن له فی الآخرۃ نصیب، تو آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اسی طریقے سے چھٹا اصول تو اخلاص للہیت کے ساتھ ہونا چاہیے. میرے بھائی جو ہے وہ 3 آدمیوں کا جو ہے مشہور روایت بارہا آپ سن چکے ہیں، جس میں سے ایک عالم ہوگا، ایک صدق و خیرات کرنے والا مالدار ہوگا، اور ایک اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہوگا. تینوں کے ذریعے ہی کہتے ہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، کیونکہ ان کا عمل اخلاص کی بنیاد پر نہ ہوگا، دنیا کے نام و نمود اور شہرت کے لیے کیا ہوگا، اس لیے انہیں کچھ آخرت میں ملنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ان کا عمل ان کے منہ پر مار دے گا. تو اخلاص یہ ضروری ہے، اخلاص یہ ضروری ہے. چھٹا بنیادی اصول جو ہے اجر و ثواب کے لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عمل کا عادی ہے، وہ کرتا ہے ایک عمل اور پھر وہ عمل کسی وجہ سے نہیں کر پایا، کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اجر کو منقطع نہیں کرتا، نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے
جو تہجد کی پابندی کرتا ہے لیکن کسی دن اس کی نیند غالب آ گئی، سو گیا، اٹھ نہیں سکا، صبح ہو گئی، تہجد نہیں پڑھ سکا، تو اگر اس کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی تو ثواب کا مستحق، اللہ اس کو ثواب دے گا، اس کو محروم نہیں کرے گا ثواب سے، اللہ تعالی محروم۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحیحا، کہ اگر بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر میں ہو تو اس کی وجہ سے عمل نہ کر سکے، تو اللہ تعالی جس طرح وہ اقامت کی حالت میں، صحت کی حالت میں جو عمل کر رہا تھا اسی کے مثل اللہ تعالی اس کو اجر و ثواب دیں گے، لکھ دیا جائے گا اس کے نام۔ کتنی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی ہے، کتنی کرم نوازی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، لهم اجر غیر ممنون، ان کا اجر کٹنے والا نہیں ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہیں ان کا عمل ختم ہونے والا نہیں، اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں کر سکے کسی مجبوری کے تحت، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا کرے گا، ان کو اجر نیکی ملے گی۔ تو میرے بھائیو اس لیے نیکیوں کی عادت ڈالیے، نیکیوں کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ نیکی کے عادی ہیں تو اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، ما من امرئ تکون له صلاة باللیل فغلبه علیہ نوم الا كتب اللہ له اجر صلاته وكان نومه صدقة علیہ۔ اتنی کرم نوازی کہ جو بندہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا تھا لیکن کسی دن نیند غالب آ گئی اور نہیں پڑھ سکا تو اللہ کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز کا اجر لکھتے دیتا ہے، اور اس کی نیند صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے نیند صدقہ ہے اس کے لیے، اور اجر اس کا وہ مستحق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کے لیے لکھ دے گا۔ اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے نماز رات میں اٹھ کر تہجد پڑھی ہے میرے بھائی، یہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ اگر کسی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے ہیں اور وہ عمل کرنے کی آپ عادت ہے تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو اجر سے محروم نہیں کرتا، اجر ثواب سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا ہے، آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ واضح رہے کہ اعمال کے اندر مفاضلت ہے، اعمال کے اندر بھی موازنہ اور مفاضلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کون عمل میں زیادہ ثواب ہے، کون عمل میں کم ثواب ہے، افضل کون ہے، اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اجور اجر و ثواب کماتے ہوئے جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، ان اعمال کو مقدم کرنا چاہیے جن پر اجر زیادہ ہے، ان اعمال پر ترجیح دینا چاہیے جس میں اجر کم ہے، ان اعمال کو ترجیح دے، جو ہے جن کا منافع ہے، جن کے جو ہے زیادہ ہے، جس میں فائدہ زیادہ ہے اس کو کرنے کو دینا چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، افضلیت جنس کے اعتبار سے افضلیت، جیسے مثال کے طور پر صلاۃ ہے، نماز ہے، یہ افضل ہے صرف قراءت سے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز جنس نماز کا اجر جو ہے جنس تلاوت پر بھاری، اور تلاوت قرآن یہ افضل ہے
ذکر پر، عام ذکر پر جو ہے، عام ذکر پر تلاوت افضل ہے، اور یہ طرح ذکر جو ہے یہ دعا پر افضل ہے۔ ذکر میں مشغول رہنا یہ مجرد دعا پر، دعا سے افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وقت کے اعتبار سے بھی معاملہ فرق پڑتا ہے۔ فجر کے بعد تلاوت اور ذکر اور دعا، اور عصر کے بعد یہ ذکر اور دعا یہ افضل ہے صلاۃ سے۔ اب فجر کے بعد کوئی نماز پڑھے، عصر کے بعد کوئی نوافل پڑھتا ہے تو اس سے افضل ہے ذکر و دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ذکر، اذکار، تلاوت یہ افضل ہے عصر کے بعد، اور اسی طرح فجر کے بعد مطلق نوافل سے، مطلق نوافل پڑھنے سے یہ چیز تلاوت جو ہے اور ذکر اذکار کا اہتمام یہ افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بعض اوقات کے اعتبار، مثال کے طور پر ذکر و دعا رکوع میں، سجود میں ذکر و دعا جو ہے یہ افضل ہے تلاوت سے۔ اب آپ کو رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سورہ فاتحہ بڑی افضل صورتیں پڑھتے ہیں، نہیں، قرآن رکوع و سجود میں نہیں پڑھ سکتے، اسے منع کیا گیا۔ تو ذکر یہ افضل ہے، ذکر کیجیے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود میں بتلائے۔ تو قرآن پڑھنے سے ذکر کا کرنا یہ افضل ہوگا، حالانکہ قرآن راس الذکر ہے، راس الذکر ہے۔ تو اوقات کے اعتبار سے معاملات افضلیت بدل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ذکر و دعا یہ طواف میں جو ہے ذکر و دعا مشروع ہے، اور اسی طریقے ذکر و دعا افضل ہے کہ طواف کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعا کرے۔ تو اس طریقے سے حالات کے اعتبار سے انسان کو افضل اعمال کی تلاش ہونی چاہیے، افضل اعمال کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو جہاد جو ہے مردوں کے لیے جہاد کرنا یہ افضل ہے نفلی حج پر۔ عورتوں کے لیے حج ہی ان کا جہاد ہے، حج ہی عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ جیسے کہ شادی شدہ عورت ہے، اس کے شوہر کی اطاعت اس کے والدین کی اطاعت پر مقدم ہے، شوہر کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت پر مقدم ہے ایک بیوی کے لیے۔ حالانکہ والدین کے ساتھ بر اور احسان یہ جو ہے باوجود ہے کہ یہ مسلم ہے، بر والدین واجب ہے، لیکن شوہر کا درجہ ایسے میں جب ٹکراؤ ہو جائے، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو تو شوہر مقدم ہوگا، اس کی خدمت مقدم ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ شوہر حضرات بیویوں کو موقع ہی نہیں دے والدین کی خدمت کی، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جہاں ٹکراؤ ہو وہاں کی بات ہو رہی دونوں کے مقابلے۔ تو عورت کے لیے شوہر کی خدمت افضل ہے جو ہے ماں باپ کی خدمت پر سے، جب دونوں میں ٹکراؤ پیدا۔ تو اس طریقے سے مختلف اعمال کی مختلف حیثیتیں ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے جب حضرت جو ہے صدقہ کرنے کے لیے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باغ بارہا کو جب صدقہ کرنا چاہا، لن تنالوا البر، جب آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جو ہے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے راستے میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اپنے ماموں کو دے دو، اپنے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو کہا دے دیا اور تقسیم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس صدقے کی تعریف کی۔
کہ قرابت داروں ہو جائے. اسی طرح اجر و ثواب کے سلسلے میں یہ چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ان اعمال کے ہم حریص اور خوگر بنے جن اعمال کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہوں، جس کا کرنا آسان ہو اور اس کا میزان میں اس کا وزن بھاری ہو. تو اس لیے کیونکہ عمریں ہماری محدود ہیں، اس لیے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مفضول میں پھنس کر افضل کو نہ ترک کریں. اس لیے صحابہ ہمیشہ سوال جو کرتے تھے ای الاسلام افضل، ای العمل افضل، کہ جو ہے کون اسلام کا کون سا عمل افضل ہے، کون سا کام افضل ہے. ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سے عمل کا اجر صدقے کا عمل زیادہ ہے. ای العمل اقرب للجنہ، کون سا عمل ہے جو جنت سے قریب کر. یہ سوالات تھے صحابہ، اس طرح کے سوالات تھے. تو اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، مفضول میں لگ کر افضل سے غافل نہ ہو. چانچہ جوہریہ، اندازہ لگائیے، جوہریہ ام المومنین جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. فجر کے بعد یہ اپنی جگہ مصلی پر بیٹھی رہی، جس کو اذکار میں لگی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گئے اور پھر چاشت کے وقت واپس آئے تو دیکھا یہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے. یہ ازواج مطہرات تھی میرے بھائی. سوچئے آج تو ہماری مائیں اور بہنیں کہتے میں جو فلاں پیر کی مریدن ہو وہ بخشوا لے گا، میں فلاں پیر کی مریدن ہوں وہ بخشوا لے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ام المومنین ہے، سید الاولین والآخرین کی بیوی ہے. عمل دیکھیے کہ فجر کے بعد سے چاشت تک ذکر و اذکار میں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم اسی وقت سے اب تک مشغول ہو، ذکر و اذکار میں اسی حالت میں ہو؟ انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں. اگر ان کلمات کو جو میں نے کہے ہیں اس کو وزن کیا جائے جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے اس سے، تو میرے یہ 4 کلمات اس پر بھاری ہوں گے. اس کے بعد بتلایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی. 3 مرتبہ پڑھ لے انسان. بہت وزنی ہے اللہ تعالیٰ کے، بہت بھاری ہے اللہ رب العالمین کی نزدیک. اندازہ لگائیے. تو اس طریقے سے ہمیں اعمال کے اندر اس چیز کی جستجو اور تلاش ہونی چاہیے، ان کو اولیت دینی چاہیے، ان اذکار کو یا ان اعمال کو اولیت دینی چاہیے جس میں اجر و ثواب زیادہ ہو. ان اعمال کو ترجیح دینا چاہیے، اس کو تلاش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سلسلے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر. قل هو اللہ احد
3 مرتبہ پڑھ لو، وہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، پورا قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح کے اعمال کی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قل اللہ احد ہی پڑھتے رہیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، یا اسی سے جو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ذکر بتایا، اس کا مطلب نہیں کوئی پڑھ لیں دوسرے اذکار چھوڑ دیں، یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا ان کو اولیت دینی چاہیے، کام کم ہے ثواب زیادہ ہے، ان کو اولیت ایسے اعمال کو ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے اعمال چھوڑ دو، روزانہ قرآن اللہ پڑھتے رہو اور قرآن کی تلاوت نہ کرو، یہ غلط ہے۔ یہ فہم اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ غلط فہم ہے۔ اسی طریقے سے نویں بات جو آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، نویں بات یہ ہے کہ وہ اعمال، آپ کے وہ اعمال جن کا اجر جو متعدی ہو، جو اعمال متعدی ہوں، یعنی جن کا فائدہ دوسروں کو آپ کے علاوہ دوسروں کو بھی مل رہا ہو، پہنچ رہا ہو، وہ اعمال افضل ہے۔ ان اعمال کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس کا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہو، دوسروں کو بھی فائدہ، جیسے بیماری کہ بھائی یہ بیماری متعدی ہے، ان سے ساتھ رہو گے تو تم کو بھی لگ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیماری خود بخود نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی، لیکن اعمال، کچھ اعمال ہوتے ہیں متعدی ہوتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو تو پہنچتا ہی ہے، آپ کے علاوہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ جیسے ایک عمل، آپ خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے دوسرے کو قرآن سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھانے کا اجر زیادہ ہوگا، دوسرے کو شرعی علم آپ سکھا رہے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہوگا کیونکہ متعدی ہے۔ دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہیں، دوسرے کی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل آپ کر رہے ہیں، کسی کی سفارش اچھائی میں بھلے کام میں کر رہے ہیں، یہ متعدی عمل ہے، اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا، اس لیے اس پر زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ھدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی کو ہدایت کی، دعوت دی، خیر کی طرف بلایا، تو اس کو اسی کے مثل اجر ملے گا جو اس پر اس کی دعوت سے عمل کریں گے ان کے برابر، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایسا عمل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس کا فائدہ متعدی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی، صحیح سنن ان اللہ ملائکۃ واہل السماوات والارض حتى النملة في جورها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خيرا، کہ جو ہے فرشتے اور آسمان والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی کے اندر، جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، خیر کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان والے، زمین والے، چرند پرند حیوانات، چونٹی اور مچھلی، یہ سب جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، خیر کی تعلیم دیں، قرآن و حدیث سکھائیں، سنت کی تعلیم دیں، دینی تعلیم پھیلائیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا کام، اسی لیے اللہ کی فرمان لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له فيه اجر، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی لگاتا ہے، اس سے چوپائے کھاتے ہیں، درندے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں،
کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، لگانے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو ایسا کام کریں کہ جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے۔ تو افضل عبادت جو ہے اور افضل عمل وہ ہے جس کا نفع متعدی ہو، دوسروں کو پہنچ رہا ہو۔ فقراء کی مدد کرنا اور ان کے حالات کو سدھارنا، مسکینوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا، ان تمام میں حصہ لینا چاہیے انسان کو۔ یہ متعدی اعمال ہے، جو ہے متعدی اعمال ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، طلبہ کی کفالت ہے، تو یہ اعمال جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، محدثین کرام حدیث کی کتابیں لکھ کے چلے گئے، لیکن آج لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ متعدی ہے، ثواب کا سلسلہ ان کو مل رہا ہے، ان کو اجر مل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ان کے اجر ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تھی آخری بات آج کی ملاقات میں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ آج کی ملاقات میں آخری بات آپ کے سامنے 10ویں بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اجر و ثواب کمانا کمال نہیں ہے، اس کی حفاظت کمال ہے۔ اجر و ثواب کی حفاظت کیجیے، اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ بہت سے ہمارے اعمال ہیں جو مبتلات حسنات ہوتے ہیں، جس سے ہماری نیکیاں باطل ہو جاتی، ہمارے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اجر و ثواب پر حفاظت، اس کی محافظت کی ضرورت ہے۔ جو نیکی کریں اس کی حفاظت کریں میرے بھائیوں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر برباد نہ کرو، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جو صدقہ و خیرات کیے ہو یہ برباد ہو جائے گا اگر دے کر احسان جتا دیا، تکلیف پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، اس سورہ محمد کی آیت۔ تو حسنات جس طریقے سے جو ہے نیکیوں کا سلسلہ ہے، اور نیکیاں ان الحسنات یذھبن السیئات ہے کہ نیکیاں برائیوں کو میٹتی ہیں، بہت سی برائیاں ہیں جو نیکیوں کو میٹ دیتی، نیکیوں کو برباد کر دیتی، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو نیکیوں کو کھا جاتی۔ نیکیوں کو کھانے والے اعمال بہت سے ہیں، تو جیسے ریاکاری ہے، احسان جتانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، تو کبر و غرور میں مبتلا ہو جانا ہے، تو یہ جو ہے یہ سب چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ عمل کر کے جائیں گے اور بعد میں کچھ نہیں ساتھ آئے گا، کچھ ساتھ نہیں برباد کر دے، کسی کو تکلیف پہنچا دیا۔ اللہ کے فرمایا، پوچھا تھا صحابہ سے جو ہے کہ تم میں جو ہے مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ، نماز، تمام نیکیاں لے کر پہاڑ لے کر آئے گا، پہاڑ کے مثل اس کے نیکیاں ہوں، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اور پھر جو ہے کسی کا خون بہایا ہوگا، یہ سب آ جائیں گے قیامت کے دن، اور ہر ایک اللہ کے حضور دعویٰ دائر کریں گے۔ اس دن تو جو ہے درہم و دینار نہیں ہوں گے،
اللہ تعالیٰ ان دعوے داروں کو اس کی نیکیاں دینا شروع کرے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اس کے نیکیوں کا جو پہاڑ ہے ختم ہو جائے گا، تو پھر گناہ باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے سر ڈال دے گا۔ دعوے دار نہیں، ان کا حق نہیں پورا ہوا ہوگا تو ان دعوے داروں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ڈالے گا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ مفلس ہے، وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں نیکی کریں تو نیکی کی نگرانی کریں، حفاظت کریں، وہ ضائع ہونے سے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ مختلف اعمال ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ شرک کر بیٹھے تمام نیکی تباہ، آپ ریاکاری کرنے بیٹھ جائیں تمام نیکی برباد، تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں میرے بھائی۔ تو نیکیوں کو کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری نیکیوں کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں گھمنڈ اور کبر سے بچائے۔ سوالات پہ آتے ہیں انشاءاللہ حسب معمول۔ جو لوگ زوم پہ ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ ہاتھ ریز کر کے، اور یوٹیوب اور اس کے سوالات فیس بک کے سوالات مجیب بھائی یا سجاد بھائی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ چلیے جلدی، پھر وہ آخر میں زیادہ سوالات آ جاتے ہیں۔ یہاں پہلا سوال آ گیا ہے شیخ، اگر کسی کی کوئی چیز / عمل اچھی لگے تو ماشاء اللہ کے ساتھ تبارک اللہ کہنا کیا سنت میں سے ہے؟ ماشاء اللہ تبارک، برکت کی دعا کرنا ہاں سنت میں ہے۔ اللہ برکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نہا رہے تھے اور ایک صحابی نے دیکھ کر ان کے حسن کی تعریف کی، ان کو نظر لگ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکتا، تو نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ دیکھا تھا تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہیں برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ہاں جی فواد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، آج کے درس میں وہ جو یہ ہم لوگوں کو سب کو تقریباً پتہ ہے کہ جیسا مطلب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے صرف اور صرف رحم کی وجہ سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارا مسکنسیپشن اور یعنی یہ ہوتا ہے کہ مطلب رحم سے ہی جائیں گے، تو عمل کو کتنا امپورٹنس آپ نے ویسے وضاحت کی، اس کو تھوڑا اور سمجھانے کے لیے۔ جی بھائی عمل یہ سبب ہے، تو مختلف اسباب سے جنت میں ایک سبب کافی نہیں ہوگا، صرف عمل کافی نہیں ہوگا، عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی چاہیے، اور عمل کریں گے تبھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ رحمت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہیں۔ یہ مطلب اس کا نہیں کہ اللہ کے رحم سے جائیں گے تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے، نہیں، عمل کو قیمت سمجھنا یہ غلط ہے۔ عمل سبب ہے، قیمت نہیں۔ عمل سبب ہے جنت میں جانے کا، کہ جنت کو ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو تقوی شاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو عمل یہ سبب ہے، بما کنتم تعملون، جو تم کر رہے تھے اس کے سبب تمہیں جنت دی جا رہی ہے۔ تو جنت یہ مطلب نہیں کہ عمل بیکار ہے، عمل لازم ہے جنت میں جانے کے لیے، عمل جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف جنت میں جانے کے لیے عمل کافی نہیں ہے، عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی چاہیے۔
اور اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے. اس لیے یہ کہنا، اس سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط مانا ہے. یہ اگر کوئی سمجھا ہے تو غلط سمجھا. عمل ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے، لیکن وہی کافی نہیں ہے. وہی کافی نہیں ہے، کیونکہ جنت بڑی قیمتی چیز ہے. ہمارا عمل اس کی قیمت نہیں بن سکتا، سبب بن سکتا ہے، قیمت نہیں بن سکتا. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی سجاد بھائی آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں کچھ سوالات آئے ہیں یوٹیوب پہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فرض نماز کے پہلی یا دوسری رکعت میں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھے اور غلطی سے وہی صورت دوسری رکعت میں بھی پڑھے تو پلیز اس بارے میں بتائیں. دیکھیے، ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھ سکتے اور ایک صورت کو کئی رکعتوں میں پڑھ سکتے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک رکعت میں پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، اس کے بعد رکوع کے 3 صورتیں ایک رکعت میں پڑھی. ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھنا یہ صحیح ہے. اور خاص طور سے جب تطویلیں آپ رات کی نماز پڑھ رہے ہوں یا ایسی نماز جس میں لمبی قرأت ہے، جیسے کہ جو ہے سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز ہے یا رات کی نماز ہے. ہاں فرض نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کا خیال رکھنا ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، لیکن فی نفسہ ہی کئی صورتوں کا ایک رکعت میں پڑھنا جائز ہے. اور اگر ایک ہی صورت کئی مرتبہ دہرا دی مختلف صورتوں میں، وہ بھی جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہی آیت میں صبح کر دی تھی، ہر رکعت میں وہی آیت پڑھتے رہے. جزاک اللہ خیر. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ کیسے کھڑے رہیں؟ دونوں عورتیں برابر کھڑی ہوں، اگل بگل میں برابر کھڑی ہوں. امام بائیں طرف رہے گا اور مقتدی امام بائیں، مرد کا امام ہو چاہے عورت کا، اگر 2 ہی ہیں تو امام بائیں ہوگا اور مقتدی دائیں. جزاک اللہ خیر. شیخ تیسرا سوال یہ ہے، میں ہجامہ کرنے گیا تھا یہ سوچ کر کہ سننا ہے، لیکن اس کلینک میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ ہجامہ کرنے کے خاص دن ہوتے ہیں اور اس دن میں ہجامہ کروں گا تو یہ سنت سے ثابت ہے، تو اس کے اوپر وضاحت کیجیے گا. وہی 17 اور 19 اور 21 کی تاریخ کو تصحیح کی گئی ہے. ان تاریخوں میں جو کہتے ہیں ہجامہ کرانا چاہیے، ورنہ ضرورت ہے تو کبھی بھی کرا سکتے ہیں، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو کبھی بھی کرا سکتے ہیں ہجامہ کسی بھی تاریخ میں، لیکن 17 اور 19 21 کو کرانا بہتر ہے. روایات ہیں، بعض روایات ہیں اس سلسلے میں. جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ ایمان اور توکل میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور توکل میں جی دیکھیے، ایمان کہتے ہیں تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اس کے ارکان 6 ہیں، 6 حقائق کو دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء جوارح سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا ایمان کہا جاتا ہے. سمجھے، یہ ایمان ہے. یہ کہتے جو ہمارے ہاں کہتے ہیں اردو میں ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، نماز ایک وقت نہیں پڑھتے کہتے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے. یہ ایمان نہیں. ایمان کہتے ہیں یہ جو 6 حقائق ہیں ان کا دل سے تصدیق کرنا کہ ذرا بھی شک نہ ہو ان کے سلسلے میں، ان 6 حقائق کے سلسلے میں زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء جوارح سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ ایمان ہے اور ایسا انسان مومن کہلاتا ہے. توکل کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسباب پر توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ. مثال کے طور یہ میں کہا کہ جیب میں پیسہ ہے تو بازار سے سامان لے آؤں گا، کیا ہمیں فکر، ہمارے پاس پیسہ جو چاہوں کر لوں.
نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو پیسے پر توکل نہیں ہونا چاہیے, توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اسباب پر توکل نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک شخص آتا ہے اور اپنے اونٹ کو چھوڑ کے آتا ہے, کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنے اونٹ کو اللہ توکل پر چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اس کو رسی سے باندھو, کونٹے سے, پھر اللہ پر توکل کرو. تو توکل کہتے ہیں نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا, اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا. مثلا بھوک لگی ہے, آپ کھانا کھائیے, لیکن یہ توکل اللہ پر ہو, اللہ چاہے گا تبھی یہ کھانا ہماری بھوک کو مٹا سکتا ہے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کتنا بھی کھا لیں گے, آسودگی نہیں آئے گی, یہ کھانا ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہو جائے گا اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو. توکل اس کا نام ہے. توکل کے معنی ہوتے بھروسہ, اعتماد اللہ پر. توکل اللہ پر ہو, اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں, یہ توکل کہلاتا ہے. تو ایمان الگ چیز ہے, توکل الگ چیز ہے. توکل یہ ایمان کے ثمرات میں سے, توکل یہ ایمان کے ثمرات میں سے. کہ اللہ پر ایمان ہے تو انسان اللہ پر توکل کرے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. سمیر تم پہلے اس کے زوم کے کوشچن لے لو, پھر انشاءاللہ میں اگر کچھ کوشچن آتے ہیں میں لے لیتا ہوں یوٹیوب پہ. پھر اینی وے لے رہے ہو کہ جی؟ ہاں جی لے رہا ہوں. شیخ یہاں سوال یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ جگہ میرے خیال سے وہ فوٹو آتا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے. پہلے دائیں ہاتھ کا, پھر بائیں ہاتھ کا. دائیں ہاتھ کا دائیں طرف, یہی التیامن فی کل شیء. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی التیامن, دائیں طرف سے شروع کرنے کو آپ پسند کرتے تھے. تو پہلے دائیں ہاتھ کی جو ہے ناخن تراشے جائیں, چھوٹی انگلی, پھر اس کے بعد والی, پھر اس کے بعد والی, پھر اس کی ترتیب سے دائیں طرف سے. اور اسی طرح بائیں ہاتھ میں جب آئیں تو انگوٹھے سے شروع کریں, انگوٹھے سے شروع کر کر آخر تک جائیں. یہ دائیں طرف سے ہوتے ہیں. یہ پہلے دائیں پیر کے ناخن تراشیں, پھر بائیں پیر. یہ ہے صحیح طریقہ. جی شیخ. سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ نہیں, عورت کو چھونے سے وضو صحیح, راجح قول کے مطابق عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ موقف کس مسلک سے ہے, انہیں کیسے سمجھائیں؟ یہ موقف کس مسلک کا ہے, انہیں کیسے سمجھائیں؟ شوافے کا مسلک ہے. شوافے کے یہاں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ شوافے کا یہ مسلک ہے. اور انہوں نے جو قرآن کی آیت ہے اولا مستم النساء, اولا مستم النساء سے استدلال کیا لمس کے معنی میں. ملامسہ کو انہوں نے لمس کے معنی میں لیا, جبکہ دوسرے جمہور علماء نے اس کو جماع کے معنی میں لیا, اس کو مجامعات کے معنی میں لیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہو یا عورت کو جو ہے جماع کے فارغ ہوئے ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یہ آیت ہے, تیمم کر لو. تیمم صعیداً طیبا, پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. تو اسی سے اصلاح کرتے ہوئے اولا مستم النساء کو لمس کے معنی, ایک ہے لمس, ایک ہے ملامسہ. یہاں ملامسہ جو طرفین سے ہوتا ہے, جو ہے لمس ایک طرف سے ہوتا ہے, ملامسہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو جماع میں دونوں طرف کا اتصال ہوتا ہے. یہاں اصل مراد ملامسہ سے جماع ہے. جماع کریں گے تو غسل لازم آ جائے گا, سمجھے؟ تو عورت کو چھونے سے وضو صحیح راجح قول یہی ہے, یہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ترمذی وغیرہ کی کہ قبل بعض نسائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کو بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گئے, وضو نہیں کیا. تو جب بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ہاتھ سے چھونے سے. اور حضرت عائشہ کی وہ حدیث بخاری ہی کی ہے کہ میں لیٹی رہتی تھی جو ہے رات میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے, جب سجدہ کرنا ہوتا تو میرا پیر پکڑتے اور میں پیر سمیٹ لیتی, پھر آپ سجدہ کر لیتے, سجدے سے اٹھ جاتے, پھر پیر میں پھیلا کر کے سو جاتی تھی. تو عورت کو چھونے سے اگر ٹوٹتا تو اللہ کے رسول کا وضو ٹوٹ جاتا. تو حقیقت ہے راجح قول اس میں ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح بات یہی ہے. جی شیخ, یہاں پہ قول مرجوح ہے.
یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جو پڑھتے ہیں اس میں منیمم کتنی آیت پڑھنی چاہیے؟ ایسی کوئی یہ ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی آیت کی تعین میں کوئی ایسی چیز نہیں. سورت کا ضمن سورہ سنت، سورت ملانا یہ سنت. جی سورت ملائیے یا آیات ملائیے. اور فقہ حنفی میں جو چیز ہے کہ تین آیتیں یا ایک لمبی آیت. جی. اور ایک سوال یہ ہے کہ شیخ محترم، فجر اور عصر کی نماز قضا یعنی نماز کا وقت ختم ہو جائے، کسی خاص عذر کی بنا نہیں پڑھ سکے اور زوال کا وقت شروع ہو جائے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت یعنی زوال کے وقت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قضا نماز کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں. قضا نماز کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. یعنی من نام اور نسیا فلیصلی اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. جو بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو، جب یاد آئے فوراً اس کو ادا کرے، یہی اس کا وقت ہے، یہی اس کا وقت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ صحیح نہیں کی روایتیں ہیں سب. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر. جس نے فجر کی ایک رکعت پڑھنے کا موقع پا لیا سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو اس نے فجر کو پا لیا. وہ فجر کی نماز پڑھ لے ہو، سورج نکلتے رہے ہو، نماز پڑھ لے ہو. اسی طریقے سے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. جس نے عصر کی ایک رکعت پڑھنے کا موقع پا لیا سورج غروب ہونے سے پہلے، اس نے عصر کی نماز پا لی. وہ ادا مانی جائے گی، قضا نہیں ہو. اپنی عصر کی نماز پڑھ لے جلدی سورج غروب ہوتا رہے. تو جو ہے فرض قضا نمازوں کے لیے کوئی، سببی نمازوں کے لیے، قضا نمازوں کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. ممنوع اوقات جو ہیں مطلق نوافل کے لیے، نفلی مطلق نوافل کے لیے ممنوع وقت ہے. سببی نمازوں کے لیے کوئی وقت ممنوع اور مکروہ نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. تو جو اگر سو گیا ہے یا بھول گیا ہے تو جب بیدار ہو، جب نیند کھلے یا جب یاد آئے فوراً وہی اس کی نماز کا وقت ہے، اسی وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے. ڈیل کرنا پھر اس کو اور کے بعد میں پڑھیں گے، یہ غلط. جی شیخ، اسی طرح جیسے طواف کرتے ہیں تو طواف کے فوراً بعد اگر عصر کے بعد بھی طواف کر رہے ہیں تو سببی نماز ہو گئی اور پھر اس کے بعد فوراً پڑھنا. جی سجاد بھائی، آپ سوال لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. شیخ یہاں اور کچھ سوال آگے ہیں اس میں یوٹیوب پہ. اور پھر یہاں ایک چیز اور ہے، نماز جو آپ نے طواف کا کہا، تو مسجد حرام میں کوئی ممنوع وقت نہیں. مسجد حرام میں کی استثناء، کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے بنی عبد مناف، اس مسجد میں جب جو کوئی آئے طواف کرنا چاہے، جب نماز پڑھنا چاہے، اس کو مت روکنا. تو مسجد حرام میں ممنوع وقت کا اعتبار نہیں ہے. کسی وقت بھی نماز طواف کی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال آیا یوٹیوب پہ، جو یہ گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ایریا میں نہیں ہے تو کیا ہم کو پھر اگر نہیں پڑھنا؟ آپ کے ایریا میں دیکھنے کے بعد پڑھنا. جب آپ کو دکھائی دے تب نماز پڑھیں گے، نہیں صرف خبر کی بنیاد پر نہیں پڑھیں گے. آپ کے علاقے میں نہیں دکھائی دیا، دوسرے علاقے میں دکھائی دیا، تو جہاں دکھائی دیا وہاں کے لوگ پڑھیں گے، جہاں نہیں دکھائی دیا ان کے لیے نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ دوسرا سوال یہ ہے، کیا قیامت کی اذا رأيتموها ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، جب ان کو دیکھو، جب سورج گرہن چاند گرہن کو دیکھو تو نماز کی طرف آگے بڑھو. دیکھنا شرط ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے لگ بھگ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو ابھی کتنی نشانیاں باقی ہیں؟ بہت سی نشانیاں ابھی باقی ہیں.
ابھی بہت سی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں تو تمام باقی، بڑی بڑی نشانیاں تمام باقی ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ جانوروں میں کون سا جانور افضل ہے قربانی کے لیے؟ جانوروں میں کون سا افضل ہے؟ انہوں نے یہ سوال اس طریقے سے کیا ہے انگلش ہاں میں۔ صحیح سے میں بتا رہا ہوں، اگر مکمل اونٹ آپ ذبح کرتے ہیں اپنی طرف سے، ایک اگر مکمل اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اونٹ افضل ہے، مکمل گائے کرتے ہیں تو اس کے بعد گائے افضل ہے، 7 حصہ اس میں 7 آپ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اگر حصہ لے رہے ہیں اونٹ میں گائے میں تو بکرے کا بکرا اور دمبا افضل مکمل ہے چیزیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اور ایک سوال گائے کے ایک حصے سے، اونٹ کے ایک حصے سے ایک بکرا یا ایک دمبا کرنا یہ افضل ہے، سمجھے؟ لیکن مکمل اونٹ مکمل گائے آپ کر رہے ہیں تو وہ افضل ہے ایک بکرے سے۔ اگر کسی نے 2 حصے لے لیے اونٹ میں یا 3 حصے لے لیے تو؟ ہاں 3 حصہ صرف لیا، پوری جان نہیں لی، جی پوری جان نہیں لی ہے، لیکن بکرے میں پوری جان لیتا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اس کے بعد ایک سوال ہے مرحومین، پہلی بات تو مرحومین نہیں کہنا چاہیے لیکن مرحومین کے قبر پر دعا کے لیے تو قبر کے کس طرف کھڑے ہو کر دعا کرے؟ جمعہ کے دن والدین کی قبر پر جانے کی کوئی حدیث ہے؟ بچے جو صرف 3 دن کا ہو اس کی قبر پر جانے کا بھی اجر ہے؟ یہ سوال ایک مکمل 3 سوال مل کے ایک سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے اولاً تو زیارت قبر کا مقصد ایک تو اپنی آخرت اور قبر کو یاد کرنا، سمجھے، نبی کی سنت پر عمل کرنا، اور وہاں قبرستان میں جو مدفون ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ 3 مقصد ہے زیارت قبر کا۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے، یہ نیت لے کر ہمیں زیارت قبر کے لیے جانا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دن اور تاریخ کی تعین نہیں ہے، کوئی دن اور تاریخ، جمعہ کے دن، جمعرات کے دن، عید کے دن، یہ تعین کرنا یہ بدعت ہے، متعین کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ زیارت قبر کے لیے کوئی دن اور تاریخ کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو جس عمل کے لیے کوئی تاریخ اور دن متعین نہ ہو، اس عمل کے لیے دن اور تاریخ متعین کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ تو جمعہ کا دن خاص کرنا زیارت قبر کے لیے، یا عید کے دن خاص کرنا، یا جمعرات کا دن خاص کرنا، یہ بدعت ہے۔ جب موقع ملے تب جائیں، جب آپ کو موقع ملے تب زیارت قبر کے لیے جانا چاہیے، وہ 3 مقاصد کو رکھ کر کے، اور وہاں پہنچ کر کے سلام کرنا ہے، جو دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم یا اہل الدیار من المومنین والمسلمین، یہ دعا کیجئے، اور اس کے علاوہ مغفرت اور بخشش کی جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن وہاں قرآن پڑھنا، وہاں اور ان سے استغاثہ استعانت کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ وہاں ان کے لیے دعا کرنی ہے، جس قدر آپ دعا کر سکتے ہیں میت کے لیے دعا کیجیے، اور اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، کہاں کھڑے ہوں کہاں نہ کھڑے، کہیں بھی کسی طرف بھی کھڑے ہو کر دعا کر سکتے۔ اس میں اور ایک سوال ان کا بچ گیا ہے کہ بچہ جو صرف 3 دن کا ہو اس کی قبر پر جانے کا اجر؟ ہاں اس کے قبر پر جائیے، وہاں اور قبریں ہوتی، صرف بچے کی قبر نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور بچے کے لیے، بچے تو اپنے لیے ذخیرہ آخرت ہونے کی دعا کیجیے کہ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اصل چیز مقصد ہے اپنی موت کو یاد کرنا، تو چاہے بچے کی قبر ہو یا بڑے کی قبر ہو، قبر دیکھ کر موت یاد آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور وہاں جو قبرستان میں مدفون لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو بچے کی قبر ہو، بڑے کی قبر ہو، یہ تینوں مقاصد وہاں پورے ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ 2 اور سوال ہیں یوٹیوب پہ، اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ اور کوئی سوال نہیں لیں گے، میں نے آلریڈی ایک میسج ڈال دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، جب رقیہ کریں ہم کیا ایک بار پڑھ کے گھر کے سب لوگوں پر تھوڑا سا پانی میں بھی پھونک سکتے ہیں،
یا ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ سے کر کے رقیہ الگ رقیہ دیکھیے اصل رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ مریض پر آپ ڈائریکٹ پڑھتے تھے، مریض پر ڈائریکٹ پڑھتے تھے سامنے بیٹھا کر. اصل رقیہ یہ ہے کہ مریض پر رقیہ کر. بعد میں سہولت پیدا کی گئی کہ پانی پر پڑھ کر کے جو ہے چھڑک دیتے ہیں، پانی پر پڑھ کر چھڑک دیتے ہیں لوگوں پر، تو ایک مرتبہ پڑھ کے کئی لوگوں پر چھڑکا جا سکتا ہے. لیکن اصل رقیہ یہ ہے کہ مریض پر ڈائریکٹ پڑھا جائے اور ڈائریکٹ دم کیا جائے مریض پر. یہ اصل رقیہ یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جی شیخ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے، یوٹیوب کا آخری سوال ہے، اس کے بعد زوم پہ 2 سوال ہے، مطلب ایک ہاتھ اٹھا ہوا ایک سوال ہے، ہم لے لیں گے انشاءاللہ. ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ غریب لڑکی کی شادی کے لیے دے سکتے ہیں کیا؟ بھائی آپ غریب کو دے دیں، اگر فقیر ہے محتاج ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، چاہے وہ شادی کرے جو چاہے کرے، آپ اس کو دے دیجیے اور اپنا شادی کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. شیخ یہاں پہ ابھی زوم پہ سوال ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے سمیر وضو کرنے کے لیے گیا ہوگا. ایک خاتون 24 سال پہلے 5 جمعہ روزے رکھنے کی نظر مانگی تھی. ہاں 5 جمعہ مسلسل روزے رکھیں گے. اس وقت انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ صرف جمعہ کے روزے نہیں رکھ سکتے. اب تک روزے نہیں رکھے، نہیں اب وہ رکھ لے. اب بڑھاپا اور ذیابیطس کی مریض ہے، ڈائبٹیز کی مریض ہے، نہیں رکھ سکتے. اب اس صورت میں وہ کیا کرے؟ دیکھیے اولاً تو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نظر مانی تھی 5 جمعہ رکھنے کی، تو جمعہ کے دن نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے. کسی نے نظر مانا ہے کہ 5 جمعہ روزہ رکھیں گے تو 5 جمعہ روزہ رکھیں. جمعہ کے دن جمعہ کی فضیلت کے پیش نظر اس کو روزے کے ساتھ، نفلی روزے کے ساتھ خاص کرنے کی ممانعت، سمجھے؟ لیکن 5 جمعہ روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، اپنی پوری کر لیں نظر. لیکن اب وہ پوری نہیں کر سکتے، وہ کفارہ دیں گے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 10 مسکینوں کے لیے کپڑے بنوا دیں، ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا نظر کا. جزاک اللہ خیرن شیخ. اور میں نے آلریڈی جیسے اس پہ یوٹیوب پہ تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے بعد سوال نہیں ہوں گے، کیونکہ عصر کی اذان ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں پہ زوم پہ بھی اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے اور کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم آج کا پروگرام یہیں اختتام کرتے ہیں. بس ایک اعلان یہی ہے کہ ہمارے دروس اور بھی ہوتے ہیں سنیچر کے دن اور پیر کے دن 8:30 بجے. ایک تو قرآن کی تفسیر ہے اور دوسرے خلفائے راشدین کے بارے میں ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیرن شیخ آپ کے درس کے لیے، اور آپ دعا کر کے اس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، اللہ قبول فرمائے.